نہیں آپ مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بتائیں. نہیں لیگل ہے, پولیٹیکل اتنا نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. نہیں کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے؟ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. نہیں ہوتے تھے پر کوئی مین اسٹریم پالیٹکس کی انہوں نے نیشنل لیول. پیپلز پارٹی مین اسٹریم پالیٹکس نہیں نیشنل لیول کے کوئی لیڈر ہے, نیشنل لیول کی پالیٹکس کی انہوں نے. ایک الیکشن لڑا, پریکٹس ہی کی. نہیں سیدھا ہی میں تو ڈائریکٹ ہی چیئرمین لگ گیا. ڈائریکٹ میری سمجھ. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پارٹی انٹرنیز کے ہاتھ میں ہے. اچھا تو انٹرنیز کی جو پالیٹکس ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے. آپ اپنے شو کو انٹرنیز کے ہاتھ میں دے دیں, پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. اچھا تو وہ علی امین گڈھا پور صاحب بھی تو سی ایم بنایا, وہ تو بڑے ایکسپیرینس پلیئر ہیں سر, وہی تو ہیں. باقی بھی ہیں عمر ایوب صاحب. وہ بیلنس چلنے کی کوشش نہیں کرتے. ان پر الزام کیا ہے؟ وہ الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریبی ہے. بہت قریب ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو رہائی کے قریب لے آیا تھا. ہاں تو ان پر الزام یہ ہے کہ وہ سویٹ بوائے ہیں. ہاں تو پھر آپ دیکھیں نا, جو اس جماعت میں تھوڑی سی سمجھداری کی بات کرے گا کہ جماعت کو کرائسس سے نکالنا ہے, خان کو باہر لے کے آنا ہے, وہ تو غدار ہے. ہاں نہیں طریقہ کار سر, طریقہ کار یہ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو نہیں ہوگا. یہ کیسے چپ کرانے؟ عمران خان کا تو شکاگو سے چلتا ہے بیان, پاکستان میں سے تو کوئی چلتا ہی نہیں ہے. میری بات سنیں, ان کا کوئی ٹویٹر ہینڈل پاکستان میں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ عمران خان سے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مریم نواز سے کروایا گیا تھا, کہ جی ان کو چپ کروا دیا گیا تھا. اے نہیں یہ ہونا. نہیں مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل تو مریم نواز کے کنٹرول میں تھا. جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ان کے کنٹرول میں ہے. وہ اگر کہہ دیں گے کہ یہاں سے ٹویٹ نہیں ہونی تو نہیں ہوگی. وہ میرا خیال ہے وہ کہہ بھی دیں تو ہوتی رہے گی. اچھا ٹھیک ہے نا, کیونکہ دو پارٹی میں میرے پہلے دن سے دیر آر ٹو پولیٹیکل پارٹیز, ایک پی ٹی آئی پاکستان, ایک پی ٹی آئی اوورسیز. ویری نائس. اچھا وہ ایم کیو ایم لندن اور بالکل. تو جو پی ٹی آئی اوورسیز ہے نا, وہ تو آپ دیکھیں نا ڈیموکریسی ایکٹ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں. جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ کہتی ہے یہ بڑا غلط ہے. ہاں میں ذرا عمر صاحب سے اس کی رائے لوں. عمر صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے گفتگو بھی سنی مزمل صاحب کی, آپ نے مروت صاحب کی بھی گفتگو سنی, پرابلم کیا آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح مزمل صاحب کہہ رہے تھے نا انٹرنی جماعت ہے, پیپلز پارٹی بھی انٹرنی جماعت ہی تھی. بھٹو صاحب کے بعد کون لوگ تھے, یا جب جلا وطنی آئی بی بی کو باہر جانا پڑا تو کون لوگ تھے اس وقت؟ جب میاں صاحب چلے گئے مسلم لیگ نون کو کن لوگوں نے سنبھالا؟ وہ انٹرنیز ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب عمران خان کے سامنے کوئی شخص بھی کھڑا ہوگا. جاوید ہاشمی صاحب نے, میں بتانا چاہ رہا ہوں سر, عمران خان کے سامنے کوئی اور کھڑے ہوں گے تو ظاہر آپ کو انٹرنی لگیں گے. ان کا صرف کرائسس کیا ہے؟ ان کا کرائسس یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اگر یہ انٹرنی جماعت ہے تو عمران خان کو 90s میں یہ انٹرنی جماعت بنا لینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جانے سے سیٹیں بھی بڑھ گئی ہیں, ان کے جانے سے آپ کی پاپولیرٹی بھی بڑھ گئی ہے. اب رہی بات کہ کرائسس مسئلہ کیا ہے سر, جس کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے پی ٹی آئی ایک شخص کے نام کے اوپر, آپ باقی جو کہ پھر آپ کہیں گے موروثی سیاست ہے. مسلم لیگ نون کس کے نام کے اوپر ہے؟ نواز شریف کے نام کے اوپر ہے. ووٹ بھی نواز شریف کے نام کے اوپر پڑا. جس شخص کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. نہ صرف بند کیا ہوا ہے بلکہ کمیونیکیشن کا جو چینل ہے وہ بھی آپ بند کرتے ہیں. جب اس کے کمیونیکیشن گیپ کو آپ فل کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو بڑھائیں گے تو پھر یہ مسئلے تو آئیں گے نا. اور پھر ایک اور بھی اس کے اندر پرابلم کیا ہے, پی ٹی آئی خیبر پختونخوا, اچھا یہ جو باتیں نا کہ پی ٹی آئی فلاں ہے اوورسیز ہے, نہیں. آج خان صاحب مروہ صاحب جو ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھا لیڈر بن گئے, قومی اسمبلی پہنچ گئے. وہ اگر کسی اور پہ بھی ہاتھ رکھیں پہنچ جائیں گے. یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی ہے, ایک پنجاب کی ہے. اچھا یہ ڈویژن ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. خیبر پختونخوا میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, آپ کل احتجاج کرنا چاہتے ہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب پنجاب کے اندر آپ کو لاہور شہر کے اندر زندہ باد ریلیاں جس نے نکالنے کا آپ نے اعلان کیا 23 مارچ کو, کیا رات کو ریڈ نہیں ہوئے, کیا گرفتاریاں نہیں ہوئی, اجازت نہیں ملی جلسے, اجازت نہیں ملی نا. کہنے کا مطلب یہ فرق یہ ہے. اور ایک اور بات اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے, وہ چاہتے ہیں چونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہے ہم باہر نکلیں گے پریشرائز کر لیں گے. پنجاب والے 9 مئی سے نکلے بیچارے تو آگے چلے نا, ان کے تو کیسز کے چالان آپ سبمٹ نہیں کر رہے. وہ تو ایک کیس میں آپ گرفتار کرتے ہیں 10 میں آپ پکڑ لیتے ہیں, اس چیز میں چلے گئے. پھر یہاں بڑی بات ہو رہی ہے موروثی سیاست کی, اور یہ وہ مروت صاحب بھی فرما رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں موروثی سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ کیا خان صاحب نے اپنی پارٹی کا ہیڈ اپنی بہن کو بنا دیا ہے, کیا پارٹی کا ہیڈ اپنی بیوی کو بنا دیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں 2022 کے الیکشن کے اندر ایک پارٹی کے اندر خاندان کے کسی بندے کو ٹکٹ دیا. آپ کے خیال میں آج پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے حوالے سے
بیرسٹر گوہر از دا چیئرمین، جی ایسے ہی ہے نا جی، لیکن پارٹی آپ کے خیال میں بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں یا علیمہ خان چلا رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ان کی پارٹی پولیٹیکل جو ان کے کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ فیصلے کرنے میں با اختیار ہے. جو لوگ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک میسج کنوے کرنا ہو تو کیا علیمہ خانہ کے کوئی گڑبڑ کریں گی؟ کیا مسئلہ ہے؟ میسج ہی کنوے کرنا ہے نا. باقی اگر یہ کہہ رہے ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ وہ ڈیل کے قریب پہنچ گئے تھے، ایک تو اس کے اندر بھی کنٹراڈکشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ خان کو ڈیل کو نہیں دے رہا، کوئی رہائی نہیں کرنے دے رہا. اگر آپ مان رہے ہیں کہ تیاری ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ایک تو کنٹراڈکشن یہ ہے کہ وہ ڈیل تیاری ہو گئی تھی، بالکل کہ ڈیل آفر ہوئی تھی، بالکل آفر، یہ ان کے مطابق اسی کنٹراڈکشن ہے. ٹھیک ٹھیک. اب اس ساری بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کلثوم نواز صاحبہ سے ان پٹ نہیں لیتے تھے؟ کیا مشورہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا زرداری صاحب بی بی صاحبہ سے نہیں کرتے ہوں گے؟ یا آپ اپنی پرسنل لائف کے اندر کسی بھی اندر اپنی جو آپ کی اہلیہ ان کے ساتھ بات نہیں کریں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے اس وقت ہوگا جب پارٹی کے اندر یہ 2022 کا الیکشن میں جو یہ پچھلے سال والے الیکشن نہیں، کم از کم ہم اس بات پہ کامن گراؤنڈ ہے کہ ہاں جی بشرا بی بی یا علیمہ خان کا کوئی نہ کوئی رول پارٹی کو رن کرنے میں ہے. جب کرائسس میں آپ ہوتے ہیں بالکل ہوگا، کیوں نہیں؟ اور ہونا چاہیے، اس میں کیا نہیں. وہ کیونکہ پی ٹی آئی یہ بھی کہتی جی ان کے بارے میں بات ہی نہ کریں، ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو پولیٹیکل جتنے ڈیسیژنز لیے ہیں احتجاج سے لے کے باقی چیزوں کو لے کے مذاکرات کو لے کے، کیا آپ نہیں مان رہے کہ علی امین گنڈا پور کر رہے تھے؟ کیا باقی چیزوں کے اندر آپ کی پارٹی لیکن اس میں بشرا بی بی بھی ہوگا، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر وہ بھی تو کیا برائی ہے؟ نہیں، برائی یا اچھائی تو بعد کی آتی ہے. سب سے پہلے تو یہ فیکٹ ہم اسٹیبلش کر لیں کہ ہے، ہوگا ضرور ہوگا. اچھا لیکن یہ بات موروثی سیاست تو پھر گئی نا سر، نہیں وہ تو ختم ہوگی نا. نہیں دیکھیں، موروثی سیاست تب ہوگی جب آپ ان کو کوئی کسی چیف منسٹر لگائیں، آپ کوئی عہدہ دیں، کسی جگہ پہ بٹھائیں تو صحیح نا، کوئی ٹکٹ تو دیں ان کو، کسی جگہ پہ لے کے تو آئیں. مزمل صاحب کا کامنٹ لے لیں، میں پھر دوسرے مزمل کا آپ کے پاس. دیکھیں موروثی سیاست کی نا شکلیں ہیں. اچھا، ایک شکل تو یہ ہے کہ باپ سے بیٹے کو آ گئی، بیٹی کو آ گئی. ٹھیک ہے. ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اپنے ہینڈ پہ لوگوں کو وداؤٹ میرٹ نہیں وہ پیپلز پارٹی والی کر لیں، پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف والی کر لیں، جے یو آئی سین والی کر لیں. آپ میری بات سنیں، وہ آپ اے این پی والی کر لیں، وہ آپ میری بات سنیں جن کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں مفتی محمود صاحب کے بیٹے کی، ان کی کر لیں، جس کی مرضی کر لیں. میرا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں موروثیت کی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ وداؤٹ میرٹ ہینڈ پک لوگوں کو، اپنی مرضی کے لوگوں کو لگاتے ہیں، یہ بھی موروثیت ہے کیونکہ میرٹ نہیں ہے نا. ہم موروثیت کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں میرٹ کا قتل ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو کیا بیرسٹر گوہر میرٹ پہ لگا ہوا ہے؟ سلمان اکرم راجہ میرٹ، موروثیت ہی ہے. ایک آدمی جیل سے سوچتا ہے یہ میرا چیئرمین ہوگا، کوئی پارٹی کا سسٹم نہیں ہے، وہ چیئرمین موروثیت تو نہیں، موروثیت ہے سر، ہینڈ پک نہ اہلی کہہ لیں. نہیں شاہی فرمان ہے، ایک منٹ، شاہی فرمان ہے. آپ بادشاہت ہے، شاہی فرمان ہے، وہ اور چیز ہے. وہ بالکل موروثیت ہے. عسکریت کہہ لیں، عسکریت کا لفظ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بات پوری کر لینے تھے، میں نے بڑی تحمل سے سنی ہے. وہ بھی موروثیت ہے، شاہی فرمان ہے. اس کی وہ کیوں، ان کی پارٹی کا کلیم کیا تھا؟ ہم تو الیکشن کرائیں گے گراس روٹ لیول پہ، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو کوئی نامزدگی نہیں ہوگی، یہاں تو لوگ اپنی طور پہ خود اپنا لیڈر چنیں گے. ایسا کچھ ہوا؟ موروثیت ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو جاؤ تسی بھی نون لیگ کی لگے. صرف ایک نو ڈیفرنس، اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، آپ نے نون لیگ کو ہی ووٹ ڈالا، آپ نون لیگ کو ڈال دیں، آپ نون لیگ کو ڈال دیں. ان کی ڈیفینیشن کے مطابق غلط سکے کو ڈال دیں. یہ آپ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں آپ نون لیگ کو ڈال دیں. اچھا میں نے جب آپ نے اس کی بی ٹیم کو ڈالنا ہے تو اے ٹیم کو ڈال دیں. جب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو ڈالا تو میں آپ کی ڈیفینیشن کو لے رہا ہوں کہ جب آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ہی طرح کا ووٹ ہے تو ضرور نقل کو ڈالنا ہے، چلے اصل کو ڈال دیں. جس کو یہ موروثی سیاست کہہ رہے ہیں اس کی ایک شکل کہہ رہے ہیں جو کہ ہے نہیں. لوگوں نے جب انہوں نے بیرسٹر گوہر کو لگایا، گنڈا پور کو پتا تھا انہوں نے سی ایم بننا ہے، کہ لوگوں نے اس کو انڈورس کیا کہ نہیں کیا؟ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کیا، اس فیصلے کو قبول کیا. اس کا فیصلہ مزمل صاحب یا میں نے نہیں کرنا، پاکستان کے ووٹر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ کہیں جی ہمیں بیرسٹر گوہر ہی پسند ہے، ہم وہ پسند ہے، خان نے کہہ دیا تو پسند ہے، چاہے پیڑا ہے جو